السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات نہ ہوں، اس کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں پر بلا ضرورت غصہ نہ ہوا کریں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور لطف والی بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کئی معاملات اپناتے تھے، احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، میں ایک ہڈی اٹھاتی اور اس میں سے گوشت کاٹ کر کھاتی اور اس کو رکھ دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے اور اسی جگہ پر سے کاٹتے گوشت جہاں سے میں کاٹی ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ میں حیض کے ایام میں رہتی تھی، ناپاکی کے ایام میں رہتی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹکڑا گوشت کا اٹھاتے اور اسی جگہ پر سے کاٹ کر کھاتے جہاں سے میں کاٹ کر کھائی ہوتی تھی۔ آپ سوچئے کیا گوشت کا ذائقہ بڑھ جاتا ہوگا؟ بالکل ایسا نہیں، جو دوسری جگہ کا ذائقہ ہے وہی اس جگہ کا بھی ہے جہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ لگایا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ میں لطف کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد ایک اور بات بتلاتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا دودھ پیتی، کوئی بھی پینے کی چیز پیتی اور برتن کو پھر رکھ دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو گھماتے، یعنی جو پکڑنے والی جگہ ہے اس کو گھما کر اپنی طرف کرتے اور اٹھا کر اسی جگہ سے اسی جگہ پر اپنا منہ لگاتے جہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ لگا کر پانی یا دودھ وغیرہ پیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ میں اس سفر میں تھی، ان سے دوڑ کا مسابقہ کیا، کمپٹیشن کیا۔ اس دوڑ کے مقابلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی، اس دوڑ کے مقابلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی، مطلب آگے ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بار اور سفر کا موقع آیا اور اس سفر میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ساتھ میں تھی، پھر سے دوڑ کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس وقت میرے بدن میں گوشت ہو گیا تھا، مطلب تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بتلک السبقہ، یہ اس پہلے والے مسابقے کا بدلہ ہے، پہلا جو دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا جس میں آپ جیت گئی تھی اس کا بدلہ میں چکا دیا ہوں کہ اس بار میں جیت گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مزاحیہ کچھ باتیں اللہ کے نبی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ میں کیا کرتی تھی۔ اسی طریقہ ایک اور واقعہ ملتا ہے، صحیحین میں ہے یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تب کہتی ہو لا ورب ابراہیم، اللہ کی
ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، یعنی ناراض ہونے کے بیچ میں کسی بات پر یقین دلانا ہوتا ہے، تب کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض نہیں ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، تب اس دوران میں اگر کسی بات پر یقین دلانا ہوتا ہے تب کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اجل یا رسول اللہ واللہ ما اہجر الا اسمک، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں بس۔ اس طرح کی باتیں ہم اور آپ بھی اپنے گھروں میں شاید کبھی کبھار کرتے ہوں گے کہ ایک شوہر کو اگر بیوی سے چائے بنوانی ہے اور وہ ناراض ہے تو وہ اس کا نام لے کر نہیں کہے گا کہ اے فلاں، اے میری پیاری بیوی، اے فلاں کی ماں، اس طرح سے نہیں پکارے گا۔ یعنی وہ الفاظ جن کی ذریعے سے وہ پہلے خوشی کے اوقات میں پکارا کرتا تھا، ان الفاظ سے نہیں پکارے گا، بلکہ سیدھے سیدھے جاؤ ایک کپ چائے بنا کے لاؤ۔ اور کبھی کبھار اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، دونوں میاں بیوی ایک ہی کمرے میں موجود ہیں اور شوہر کو کچھ ضرورت ہے تو وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہے گا اپنی ماں کو بولو یہ والا کام کر دے، حالانکہ ماں اس کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور بیوی کو ضرورت ہے تو وہ اپنے بچے کو بولے گی باپ کو بولو کہ وہ فلاں چیز بازار سے لے آئے، دکان سے لے آئے، حالانکہ باپ وہیں سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بس ناراضگی کا ایک اظہار ہے، ورنہ اس میں اختلاف زیادہ اور بڑھنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوتی تو آپ کا نام چھوڑ دیتے اس موقع پر، آپ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رحم الراحمین ہم سبھی کو اچھائیوں بھلائیوں کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں پائے جانے والے سبھی طرح کے اختلافات کو دور فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔